الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ کا نام سورہ مریم ہے اور قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 19واں نمبر ہے اس کا. یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو جب حبشہ جانے کی ہجرت دی حبشہ روانگی کے بعد قریش مکہ نے صحابہ کرام کا تعاقب کیا انہیں پکڑ کے واپس لایا جائے، لیکن اس میں اتفاق سے صحابہ کرام ساحل سے جا چکے تھے. یہ لوگ وہاں حبشہ میں پہنچے کفار مکہ اور وہاں بادشاہ کو اور اس کے جو درباری تھے ان میں بہت زیادہ ہدیے وغیرہ تقسیم کیے اور بادشاہ کے درباریوں کو وزراء کو مشیروں کو اور اموال کو اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے اور یہ ہمارے مجرم ہیں، انہیں حبشہ کی حکومت واپس کرے. نجاشی نے بات سنی تو اس نے کہا کہ جو لوگ آئے ہیں میرے ملک میں چونکہ انہوں نے میرے ملک پہ اعتماد کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہاں پہ ایک منصف مزاج بادشاہ حاکم ہے
اس کے ہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، لہذا آپ لوگ وہاں چلے جائیں۔ تقریباً 102 آدمی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 40 آدمی یا 40 مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کثیر تعداد مسلمانوں کی ہجرت کر کے مکہ سے چلے گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صحابہ کرام پہ بڑا شدید ظلم ہو رہا تھا، خاص طور پہ ان مسلمانوں پہ جن کا مکہ میں کوئی خاندان یا کنبہ اور قبیلہ نہیں تھا، مکہ سے باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے۔ آل یاسر جتنے بھی تھے یہ سارے یمن سے آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری باہر سے آئے ہوئے تھے۔ جو حضرات باہر سے آ کے مکہ میں آباد ہوئے اور مسلمان ہوئے، جن کا کوئی پشت پناہ نہیں تھا قبیلہ، یا جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، یا پھر وہ لوگ جو غلام تھے بعض رئیسوں کے، ان پہ زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت حبشہ کے بعد صرف 40 آدمی باقی رہ گئے، اور تقریباً 102 آدمی جن میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور انہوں نے وہاں پہ فتنہ پھیلایا ہے اور یہ مجرم لوگ ہیں، وہاں سے بھاگ کے آ گئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو، تو بادشاہ نے کہا کہ میں پہلے ان سے ان کی زبانی پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہاں سے کیوں بھاگے ہیں، میرے ملک میں کیوں آئے ہیں۔ اور انہوں نے دین کے حوالے سے بھی یہ بات کہی کہ نہ تو وہ ہمارے شہر والوں کے دین پہ ہیں، ہمارے ملک والوں کے دین پہ ہیں، نہ ہی تمہارا دین انہوں نے قبول کیا ہے، انہوں نے کوئی نیا ہی دین نکال لیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس پہ وہ ایمان لائے ہیں یا جس کو انہوں نے اپنا راہبر بنایا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں نہ تمہارا دین ہے نہ ہمارا دین ہے، بلکہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ملک پہ اعتماد کیا ہے میں خود ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں وہاں سے بھاگے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا انہیں، تو حضرت جعفر بن ابی طالب بھی مہاجرین میں شامل تھے۔ صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے انہیں اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جو بھی سوال جواب ہوں گے ان کا جواب دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں وہاں سے نکل کے آئے ہیں، تو حضرت جعفر نے اختصار کے ساتھ پہلے تو عربوں کی زمانہ جاہلیت کی جو صورتحال تھی وہ واضح کی، اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا اور ہمارے درمیان ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بعض اہم باتیں جو تھی وہ بتائی بادشاہ۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کہ جو تعلیم وہ لے کے آیا ہے وہ کیا ہے، وہ مجھے بھی سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر نے اسی سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی، جنہیں پڑھ کے سننے کے بعد نجاشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ تو بالکل وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، اور میں اللہ کی قسم کھا کہ اس نے یہ بات کہی کہ میں لوگوں کو کبھی بھی واپس نہیں کروں گا اگر یہ اسی جرم میں نکالے گئے ہیں۔ پہلے دن کی اس ہزیمت اور شکست کے بعد کفار مکہ نے دوبارہ کوشش کی، اور انہوں نے ایک نئے انداز سے بادشاہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ جا کے بادشاہ سے کہا اگلے دن کہ بادشاہ آپ ذرا ان سے یہ تو پوچھیں کہ ان لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے دوبارہ بلایا انہیں، اور ان لوگوں کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ بادشاہ نے ہمیں دوبارہ کیوں بلایا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ بات طے کی کہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم بالکل منوان وہی بادشاہ کے سامنے بیان کریں گے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ بادشاہ چاہے تو ہمیں اپنے ملک میں رہنے دے، چاہے تو نکال دے۔
چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی آیتیں جو سورہ مریم میں نازل ہوئی تھی، حضرت جعفر نے وہی آیتیں تلاوت کی. وہ آیتیں سننے کے بعد بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا پکڑا اور کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکا برابر بھی زیادہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ بالکل درست تھا. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ مکی زمانے کی ہے. سورہ مریم اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. عقیدہ توحید بھی واضح فرمایا ہے اور عقیدہ رسالت بھی اس میں واضح کیا گیا ہے. کئی انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اس میں، اور پھر آخرت کے بارے میں بھی اس سورہ میں روشنی ڈالی گئی ہے. اور اس لحاظ سے بھی اس سورہ کی اہمیت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کے مشرکانہ عقائد کی تردید فرمائی اور صحیح عقیدہ توحید جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو معجزہ تھا اسے بھی بیان فرمایا. اور اس معاملے میں اسے پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے ہی ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزانہ طریقہ سے پیدا ہونے کا انکار کیا، جو کہ باقی سارے معجزات کا بھی انکار کرتا ہے، جس کی مختصر سی تاریخ یوں کہہ لیجئے یہ ہے. انگریز کا جو زمانہ تھا ہندوستان میں یا بر صغیر میں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہی بڑی ابتلا کا اور بڑی آزمائش کا زمانہ تھا، خاص طور پہ دینی اعتبار سے. یعنی غلامی جو ہے وہ انسان کے عقائد کو بھی، انسان کے عادات کو بھی، انسان کے مزاج کو بھی بدل دیتی ہے. اور اسی غلامی میں مسلمانوں کا ذہن اس قدر انگریزوں سے مرعوب ہوا کہ عقائد میں بھی اور اپنے نظریات میں بھی، اپنے دین کے معاملے میں بھی مسلمانوں نے بہت حد تک ان کی جو تہذیب تھا، ان کا تمدن تھا، ان کے عقائد، ان کے نظریات سے متاثر ہوئے. اور اس معاملے میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن تھی یا سب سے زیادہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا وہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے کئی سال وہاں لندن میں جا کے قیام کیا اور ان کے تہذیب و تمدن سے اس قدر مرعوب ہوئے اور ان کے تہذیب و تمدن سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ یہاں ہندوستان میں آ کے انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد بھی رکھی، ایم اے او کالج بھی بنایا انہوں نے. لیکن اس میں جو چارٹر بنایا اس کا کالج کا یا علی گڑھ یونیورسٹی کا، اس میں یہ بات طے تھی کہ ہمیشہ اس کا پرنسپل جو ہے وہ انگریز ہوگا. اور ان کا جو ماٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن جو ہے وہ ہمارا دین ہوگا. اور جو مغرب کی ترقی ہے یا مغرب کی تہذیب اور تمدن جو ہے وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوگا. کچھ اس طرح کا ماٹو جو ہے اس کے الفاظ اس طرح کے تھے کہ انہوں نے اپنے ماٹو میں مغرب کی تہذیب اور تمدن اور تعلیم اور تربیت جو ہے وہ باقاعدہ اس میں شامل رکھی کہ اس کے زیر سایہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. اس سے اندازہ لگائیے بالکل ایسا ہی ایک ملغوبہ سا تھا جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ بات کہی جی ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، معیشت جو ہے وہ سوشلزم ہے، اور طاقت جو ہے وہ عوام ہے، یا اس طرح کی باتیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مرعوبیت کی باتیں تھیں، اور اسی مرعوبیت کی وجہ سے سر سید نے یہ فکر دی مسلمانوں کو کہ بنیادی طور پہ جس طرح سائنس میں یا حساب میں 2 × 2 4 ہوتے ہیں، اسی طرح ہر چیز اسلام میں بھی یہی قاعدہ اور کلیہ جو ہے وہ ہونا چاہیے یا ہے. لہذا انہوں نے جتنے بھی
معجزات والی آیتیں تھیں ان کی کوئی نہ کوئی تعویل کی، معجزات کا سرے سے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ چلا جانا تھا، ان ساری چیزوں کا۔ اس کے بعد پھر اسی فکر سے متاثر ہو کے سر سید کے بہت سے شاگردوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور اس پہ پہلے تو خود سر سید نے تفسیر لکھی قرآن مجید کی جس میں معجزات کا انکار کیا۔ اس کے بعد پھر جو ان کے شاگرد تھے یا ان کی فکر سے متاثر دوسرے لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ تحریک کے طور پہ اس کام کو پھیلایا اور اس کام کو آگے کیا۔ پاکستان میں اسلم جی راجپوری اور غلام احمد پرویز وغیرہ جو ہے، یہ بہت بڑے علمبردار تھے اسی فکر کے، جس میں انہوں نے عقل میں نہ آنے والی احادیث ان کا تو ویسے ہی سرے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کا انکار کرنا تو بڑا آسان تھا۔ حدیث کی تاریخ میں اس بات سے تو انکار نہیں کہ لوگوں نے احادیث وضع کی، ضعیف حدیث بھی موجود تھی اور موضوع احادیث بھی موجود تھی، لہذا احادیث کے بارے میں یہ بات کہہ دینی تو بڑی آسان تھی کہ ہاں جی یہ تو حدیث عقل کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یا ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیات کے بارے میں چونکہ ایسی بات کہنی آسان نہیں تھی، قرآن مجید کی کسی آیت کو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ داخل کی گئی ہے یا یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا قرآن مجید کی آیات کی انہوں نے کوئی نہ کوئی تعویل کی۔ لیکن اس لحاظ سے اس سورہ کو ہمیں بڑا غور و فکر سے پڑھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اور موت دونوں کو اللہ نے آیت فرمایا ہے کہ دونوں میری نشانیاں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی میری نشانی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی نشانی ہے۔ موت اس لیے نشانی ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پہ ہے اور ابھی تک زندہ ہے، اور ایک طویل مدت ہزاروں سال کی وہ آسمانوں پہ رہیں گے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لاکھوں کی عدد میں ہو، اور اس کے بعد آسمانوں سے نازل ہوں گے اور پھر اپنی طبی موت مریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ۔ اب اس طرح کی موت جو ہے وہ پوری دنیا میں ازل سے لے کر ابد تک کسی بھی دوسرے انسان کو نہیں آئی، لہذا فرمایا کہ ان کی زندگی اور موت جو ہے وہ دونوں نشانیاں ہیں میری، یعنی دونوں معجزہ ہیں۔ ان ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو حضرات شروع سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ سورہ آل عمران میں ہم نے زکریا علیہ السلام کا کچھ ذکر پڑھا ہے، اس کی تھوڑی سی جو چند اہم نکات ہیں وہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ سورہ مریم کا آغاز ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں 33 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں سے دو خاندانوں کو منتخب کیا فضیلت کے لیے اور دو آدمیوں کو منتخب کیا فضیلت کے لیے۔ پوری دنیا میں سے دو خاندان ایسے ہیں جنہیں ہم نے پوری جہان پہ فضیلت دینے کے لیے چن لیا، اور دو آدمی ایسے تھے جنہیں ہم نے پوری دنیا پہ فضیلت دینے کے لیے چن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ دو بندے کون سے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان کو ہم نے چن لیا۔ اور خاندان کون سے ہیں؟ آل ابراہیم اور آل عمران۔ آل ابراہیم اور آل عمران جو ہے یہ دو خاندان ہیں جن کو فضیلت کے اعتبار سے ہم نے پوری دنیا میں سے چن لیا، اور دو بندے جو ہیں وہ ہیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عمران کی بیوی نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہ حضور نظر مانی کہ جو بھی میرے ہاں اللہ مجھے بیٹا دے گا میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ محررا کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔
تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر یعنی مسجد کی خدمت کے لیے میں اپنے بیٹے کو وقف کر لوں۔ جب عمران کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی، اور فرمایا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 5 انبیاء ایسے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام تجویز کر دیے تھے۔ 5 انبیاء ایسے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام تجویز کر دیے تھے۔ ایک تو یہی زکریا علیہ السلام کے ہاں جو پیدا ہونے والا بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، حالانکہ اس وقت یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تجویز فرما دیا جب ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے بشارت دی اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تجویز کر دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ مریم میں کہ یحییٰ جو ہے یہ تصدیق کرے گا بکلمۃ اللہ، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے کلمے یا اللہ کے فرمان۔ اچھا، اس سے مراد وہاں پہ اللہ کے فرمان سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے رکھ دیا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، تورات میں یہ بات ارشاد فرمائی تمہارے بعد ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، جس پہ تمہیں ایمان لانا ہوگا، جس کی مدد کرنی ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تجویز فرما دیا۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نام پہلے سے تجویز فرما دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دیا۔ یہ 5 انبیاء ایسے ہیں جن کے نام اللہ نے پہلے سے تجویز فرما دیے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام یہ نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی خود تجویز کیا ہے۔ مریم کا معنی کیا ہے جی؟ خادم۔ مریم کا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے خدمت گار، خدمت کرنے والا۔ چونکہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ تیرے گھر کے لیے محررن ہے، آزاد ہے، وقف ہے تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے۔ جب بچی پیدا ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا بیٹا پیدا ہوگا، اب یہ بچی پیدا ہوئی تو یہ کیسے میں اس کی نظر پوری کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی نظر کو قبول فرمایا، صرف قبولیت بخشی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام جو تھے یہ اپنے خاندان میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 قبیلے یا 12 خاندان آگے ہوئے۔ ان خاندانوں میں آپس میں یہ بات طے تھی، جس طرح قریش کے خاندانوں میں یہ بات طے تھی کہ فلاں جو خاندان ہے وہ حجاج کی خدمت کے لیے ہے، فلاں خاندان جو ہے وہ بیت اللہ کی خدمت کے لیے ہے، فلاں خاندان کے ذمے بیرونی ممالک کی سفارت ہے، فلاں خاندان کے ذمے یہ کام ہے، فلاں خاندان کے ذمے یہ کام ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے جو 12 قبیلے اور 12 خاندان تھے، ان میں سے زکریا علیہ السلام اپنے خاندان کے یعنی اپنی نسل میں جب آگے نسل چلی، زکریا علیہ السلام اپنے خاندان کے سردار تھے اور اس خاندان کے ذمے تھی بیت المقدس کی خدمت کرنا۔ جس طرح یہاں قریشیوں کے خاندان کے ذمے حاجیوں کی یا بیت اللہ شریف کی خدمت کرنا تھی، اسی طرح زکریا علیہ السلام کے خاندان میں یہ بات تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کریں گے۔
چنانچہ زکریا علیہ السلام اپنے منصب کی، اپنی ذمہ داری اور فرائض کی بجا آوری کے لیے وہیں بیت المقدس میں رہا کرتے، لوگوں کو واعظ کرنا، درس دینا، تبلیغ کرنی، تعلیم کرنی، لوگوں کی تربیت کرنی۔ جب مریم کی والدہ نے انہیں وقف کر دیا تو وہیں بیت المقدس کی ایک محراب میں یا حجرے میں یا کمرے میں انہیں بٹھا دیا گیا کہ وہ یہیں رہیں گی اور مسجد کی خدمت کریں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام، اب چونکہ وہ کفیل تھے ان کے، وہاں سرپرستی کرنی تھی، انہیں ہر وقت دھیان رکھتے تھے مریم علیہ السلام کا، جو ان کے حوالے کی گئی تھی کہ بھئی یہ خدمتگار ہے اللہ کی عبادت خانہ کی یا عبادت گھر کی۔ تو زکریا علیہ السلام جب بھی وہاں جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم پھل مریم علیہ السلام کے پاس پڑے ہیں۔ وہ انہوں نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ سارا واقعہ اس میں سورہ آل عمران میں ہے، مختصر سا میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگلا واقعہ پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کے پاس یوں بے موسم پھل آنا یہ بھی ایک معجزہ تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اب یوں بے موسم پھل دیکھ کے مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں یہ خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم علیہ السلام کو، تو میں نے ساری زندگی بے اولاد گزار دی ہے، میرے اولاد نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بھی بانجھ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی یہ بات دماغ میں آئی مریم علیہ السلام کو دیکھ کے ان کی کفالت کرتے ہوئے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ہی ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ بات دیکھ کے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ واقعہ اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرما دیا۔ اب اس کا تقریباً کچھ اس کی دہرائی ہے اور کچھ نئی باتیں ہیں یہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں قاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں، بعض حضرات نے ان کے مفہوم لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس کے بندے پہ تھی، جو اس کے بندے پہ ہوئی، یا جو تیرے رب نے اپنے بندے پہ کی۔ کون سے بندے پہ؟ زکریا علیہ السلام۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تیرے رب کی رحمت کا، جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا قبول ہو جانا کیا ہے؟ رب کی رحمت۔ کسی آدمی کی دعا کا قبول ہو جانا اللہ کے ہاں، اللہ کا کسی دعا کو شرف قبولیت بہہ دینا اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی اللہ کے حضور دعا کی قبولیت کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی اذ نادا، جب ندا دی، جب پکارا۔ نادا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نادا اس نے پکارا، اس نے ندا دی، اس نے آواز دی، اس نے دعا کی، ربہ اپنے رب سے، ندا کرنا، دعا کرنا، خفیاً مخفی طریقے سے، خفیہ طریقے سے، چپکے چپکے،
مطلب یہ کہ ایک بات دوسرے کو دیکھ کے دل میں آئی، اور وہ بات ایسی تھی کہ دوسروں سے اگر کہتے یا اظہار کرتے تو ممکن ہے دوسرے مذاق اڑاتے کہ بابا جی اس عمر میں اولاد مانگ رہے ہیں، 80 سال 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی، بال سارے سفید ہو گئے، قبا جو ہے وہ ختم ہو چکے، اور ساری عمر بابا جی کو خیال نہیں آیا کہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے، تو اس بڑھاپے میں اولاد کی شوق پیدا ہو گیا یا اولاد کی خواہش پیدا ہو گئی، ممکن ہے لوگ مذاق اڑاتے، لہذا چپکے چپکے اپنے دل میں ہی اللہ سے دعا مانگی، اللہ کو پکارا، قالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن العظم، وہن کا معنی ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مکڑی کا گھر جو ہے سب گھروں میں سے سب سے زیادہ اوہن، اس میں تفضیل ہے، اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں، اوہن بہت زیادہ کمزور، مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر سارے گھروں میں سے بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، وہی مادہ ہے اوہن کا، واو ہا نون وہن۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں پہ کافر لوگ اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح کھانے پہ بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری تعداد تو اس وقت سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہو، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی کہ کافر لوگ اس طرح ہم پہ چڑھ دوڑیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے، کمزوری اور بزدلی آ جائے گی، لوگ موت سے ڈرنا شروع ہو جائے گے، زندگی سے پیار کریں گے۔ یہ وہی لفظ ہے وہن، بزدلی، کمزوری۔ انی وہن العزم، عزم کا واحد کیا ہے؟ عظام، عظام کا معنی ہڈی، عزم ہڈیاں، وہن العزم، میری ہڈیاں جو ہیں وہن ہو چکی ہیں، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مطلب یہ کہ میری اندرونی جسم کی قوت جو ہے وہ تو اس لائق نہیں ہے، میرے جسم کی اندرونی جسم کی قوت جو ہے وہ تو اس قابل نہیں، یعنی اپنی کمزوری کا، اپنے ضعف کا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا پہلے اعتراف کیا دعا کرنے سے، اور ساتھ ہی یہ بات کہی منی، میری، واشتعل الراس شیبا، واشتعل کون سا فعل ہے؟ اشتعال، جی نہیں، اشتعال ماضی ہے، شعلہ مارا، شعلہ مارا، رأسو، سر نے شعلہ مارا، شیبن، بڑھاپے سے، بڑھاپے کی وجہ سے، شیبن بڑھاپا، بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر نے شعلہ مارا ہے۔ یہاں یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ محاورہ استعمال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہمارے ہاں بعض اوقات رائٹر یا ادیب وغیرہ لکھتے ہیں جی فلاں کے سر میں چاندی آ گئی ہے، چاندی کی تاریں آ گئی فلاں کے سر میں، کیا مراد اس سے؟ سر جو ہے اس میں سفید بال آ گئے، سر میں سفیدی آ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سر جو ہے اس میں شعلہ بھڑک گیا، شعلہ بھڑکنے سے کیا ہوتا ہے کہ پوری شعلے سے ارد گرد سارا روشن ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ سر نے شعلہ مارا جس سے سر جو ہے وہ سفید نظر آنے لگا، سفیدی آ گئی سر میں، مطلب وہی کہ بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کی وجہ سے
میرے سر نے شعلہ مارا ہے، مطلب یہ کہ میرے سارے سفید سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں بڑھاپے کے باعث، ہڈیاں جو ہے وہ سیدھا ہو چکی ہے میری، اور میرے بڑھاپے کی وجہ سے سارے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اکون کیا ہے؟ اکون مضارع ہے واحد متکلم کا، واو گرا ہوا ہے، اکن لم آنے سے، لم اکن اور نہیں ہوا، بدعائک تیرے حضور دعا کر کے، رب اے میرے رب، شقیًا شقی کسے کہتے ہیں؟ نامراد، یعنی کبھی بھی میری مراد واپس نہیں پلٹی، میں بے مراد نہیں ہوا تو اسے دعا کر کے، اے میرے رب میں تو اسے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، کبھی میری دعا تیرے حضور رائگاں نہیں گئی، ضائع نہیں ہوئی۔ جہاں دعا کے ادب میں یہ ہے کہ انسان کو دعا کرتے ہوئے اپنی کمزوری، اپنے ضعف، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اللہ کے حضور، وہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے ہم پہ، تو غفور الرحیم ہے، اور یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما، تو ہماری حاجتیں پوری فرما۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، خفتو کون سا فعل ہے؟ ماضی واحد متکلم ہے، اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ خافا، یہ خافو، خافا، اس کی گردان کیسے ہوگی طلعت صاحب؟ خفرا، خفتو مجھے خوف ہے، وَإِنِّي اور بے شک میں، خفتو ڈرتا ہوں، موالیہ واحد کیا ہے موالیہ کا؟ جی مولا، مولا اس کا واحد ہے، موالی جمع ہے، مولا کا معنی جی مولا کے بہت سے معنی ہیں، مولا کا معنی دوست بھی ہے، آقا بھی ہے، سرپرست بھی ہے، اور چچا کی جو اولاد ہو اس کو موالی بھی کہتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے علاوہ جو باپ کے پشت سے ہوں لوگ، ان کی اولاد کو موالی کہا جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے یہ بات اللہ کے حضور عرض کی، انی خفت الموالی، مجھے اپنے موالی سے، مجھے اپنے ورثاء سے، اپنی حقیقی اولاد تو نہیں تھی، جو بھائی وغیرہ تھے ان کی اولاد تھی، انہی کے بارے میں زکریا علیہ السلام نے یہ بات کہی، انی خفت الموالی، میں اپنے ورثاء کے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں، میں اپنے ورثاء کے بارے میں ڈرتا ہوں، من ورائی، اپنے پیچھے، یعنی اپنی موت کے پیچھے، اپنی زندگی کے بعد۔ خوف کس بات کا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس خوف کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اگلی آیات جو ہے وہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ وہ خوف کس بات کا تھا۔ خوف اس بات کا تھا کہ جو وراثت ہمارے انبیاء کی چلی آ رہی ہے ہماری نسل میں، اس کا حقیقی وارث کون ہوگا؟ نبوت کی جو وراثت چلی آ رہی ہے ہماری نسل میں، اب جو میرے چچا کے بیٹے ہیں ان کے کرتوت یا ان کے اعمال تو اس لائق نہیں ہے،
کہ دین کی دعوت کا کام ان سے لیا جائے یا دین کی دعوت کا کام وہ لوگ کریں، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ جو دین کے کام کی وراثت ہے اس کا سلسلہ رک نہ جائے. تو یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما ذریۃ طیبہ، جو پاکیزہ اولاد ہو، جو اس وراثت کی وارث بنے. وکانت امراتی، وکانت اور تھی یا ہے، امراتی میری بیوی، عاقرن، عاقر کسے کہتے ہیں؟ بانجھ کو. میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اس لائق نہیں کہ اولاد پیدا کر سکے. عمر کے اعتبار سے بھی ممکن ہے یہ زکریا علیہ السلام نے کہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی اور طبیبوں نے یا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ اس خاتون کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، یہ عورت بانجھ ہے، لہذا اس کا بھی ذکر فرمایا زکریا علیہ السلام نے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے. فحب لی، حب کون سا فعل ہے؟ یہ امر کا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہاب. وہاب کا معنی دینے والا. اسی وہاب کے لفظ سے نسبت ہے وہابی کی کہ وہاب والا، وہی لفظ ہے یہ بھی. حبلی، عطا کر مجھ کو، دے مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے. عملاً تو اس کا کوئی اب ذریعہ باقی نہیں، کوئی اس کی امید اور توقع باقی نہیں ہے. میں بھی بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی اور سر جو ہے وہ سفید ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے. بیوی بانجھ ہے، بظاہر کوئی اس کی توقع یا امید نہیں. فرمایا من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے. حبلی، عطا کر مجھ کو، ولین، ولین ولی، کارساز، وارث، ساتھی، دوست. مجھے اپنے پاس سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا مددگار ثابت ہو، جو میرا معاون ثابت ہو دین کے کام میں، دین کی دعوت میں، دین کی اشاعت میں. آگے فرماتے ہیں یارثونی. یارثو کون سا فعل ہے؟ یارثو مضارع ہے، واحد مذکر غائب. یارثونی ہوگا میرا وارث، بنے میرا وارث. یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث. یہاں وہ بات واضح ہو گئی کہ جس مقصد کے لیے زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی وہ مقصد کیا تھا. آل یعقوب کی وراثت، ظاہر مالی وراثت تو اس وقت تک آل یعقوب کی ممکن نہیں تھی، اور زکریا علیہ السلام ویسے بھی پیشے کے اعتبار سے بڑھائی تھے، نجار تھے، اور کوئی اپنا اتنا مال دولت تھا نہیں جس کی وراثت کا ڈر ہوتا انہیں. جی ہمارے ہاں تو اولاد اس لیے مانگتے ہیں نا کہ اتنے مربے ہیں، اتنا بزنس ہے، اتنے کوٹھیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے. اب یہ غیروں میں تقسیم ہو جائے گا تو بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے. کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہونا چاہیے. اب یہ تو اللہ کی دین ہے یا اللہ کے نظام ہے، اللہ کا قانون ہے. وہ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی، شہنشاہ ایران حضرت رضا شاہ پہلوی، جن کے بارے میں باقاعدہ سفارت خانوں کو خطوط لکھے گئے کہ بادشاہ جو ہے رضا شاہ پہلوی حضور، ان کے نام کے ساتھ شہنشاہ لکھا جایا کرے، صرف بادشاہ نہ لکھا جایا کرے. اب وہی بیچارہ ٹھوکریں کھاتا رہا بڑے زمانے تک. پہلی شادی کی، اولاد نہیں ہوئی بادشاہ صاحب کے گھر میں، اور پھر دوسری شادی کی مال اسی لیے کہ اب میری حکومت کا وارث کون بنے گا. یہ تو ہزاروں سال سے ہمارے خاندان میں حکومت ایران کی چلی آ رہی ہے، تو یہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. ہماری حکومت کا کوئی وارث ہونا چاہیے. اب دوسری شادی کی، اس کا وارث پیدا ہوا، اور اس وارث کو ایک دن حکومت حاصل ہونے کا وہ موقع نہیں مل سکا. ایک دن حکومت نہیں کر سکا وہ ایران. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے
بادشاہ کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا، بیٹے بھی خوار ہوتے رہے، بیوی بھی خوار ہوتی رہی، خود بھی خوار ہوتا ہے۔ اب یہ تو اللہ کا نظام ہے، جو آدمی دنیا کی وراثت کے لیے اولاد مانگتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے اس لیے مانگیے کہ یا اللہ دین کے کام کے لیے میرا معاون پیدا فرما، یا اللہ تیرے دین کے رکھوالے ہوں۔ اور اب یہ بات آپ خود ہر آدمی دیکھ لے، یہ بات ایسے نہیں میں کہہ رہا، بلکہ مجھے یعنی بہت سے لوگوں سے بات کر کے اس بات کا احساس ہوا اور اس بات کا مشاہدہ کیا میں نے۔ ہر آدمی یہ اندازہ کر لے کہ اپنے باپ اور دادا تک آپ دیکھ لیجئے، کسی کا باپ جو ہے وہ کہے گا جی میرے باپ تو مسجد کے امام تھے، مسجد کے خادم تھے اور اتنا دین کا کام کیا، میرے پردادا جو تھے یا دادا جو تھے انہوں نے اتنا دین کا کام کیا، دین سے اتنا لگاؤ تھا، حافظ تھے، وہ قرآن مجید پڑھا انہوں نے، بچوں کو پڑھاتے تھے، گھر میں بچیاں پڑھتی تھیں ہمارے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آگے جو نسل ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آگے جو نسل ہے وہ دین کی محافظ نہیں ہے، دین کا کام کرنے والی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ویسے اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ ہر سال ریفریشر کورس کرتے ہیں، کلین شیو تھے، بتایا انہوں نے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ مجھے افسوس بھی ہوا لیکن خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ اچھی پوسٹ پہ ہیں اور تعلیم سے ان کا واسطہ ہے اور الحمدللہ حافظ ہیں، دینی رجحان ہے، دینی گھرانہ ہے۔ انہوں نے بتایا جی میرے باقی جو بھائی ہیں وہ اس طرح مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد ہے، ان کے فلاں امام ہے، ایسے ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو آگے کسی مدرسے میں ڈالا ہوگا یا پڑھایا؟ کیا لگی آگے بچوں کا تو اللہ معاف کرے، بس معاملہ جو ہے وہ اچھا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کا خاص طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انبیاء جو ہیں یا نیک لوگ جو ہیں وہ اولاد کی طلب، اب یہ ویسے کہتے ہوئے تو ہمیں بڑی مثال دیتے ہیں جی اولاد جو ہے نرینہ ہونی چاہیے، اس کی خواہش تو انبیاء نے بھی کی ہے۔ اب یہ مثال تو فوراً دے دیتے ہیں کہ اولاد کی خواہش تو انبیاء نے بھی کی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ انبیاء نے خواہش کی تو کس لیے کی ہے۔ ہم تو خواہش کرتے ہیں جی ہمارے مربوں کا مالک کون بنے گا، ہماری زمینوں کا مالک کون بنے گا، ہماری جائیداد کون لے گا، یا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بھانجے بھتیجے یا فلاں جو ہے وہ ہماری جائیداد کو تقسیم کرے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ انبیاء نے اگر اولاد کی خواہش کی تو کس لیے کی۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا مانگی تو دعا کس لیے مانگی؟ دعا اس لیے مانگی کہ یا اللہ جو تو نے نبوت کا سلسلہ، دین کی دعوت کا، دین کی تبلیغ کا سلسلہ ہماری نسل میں رکھا ہے، یا اللہ اس کو قائم اور دائم رکھ، یہ ہماری نسل سے ختم نہ ہو جائے۔ صرف تو مجھے ڈر ہے اس بات کا، مجھے خوف ہے اس بات کا اپنی زندگی میں۔ یہ ہے سنت انبیاء کی کہ اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو اولاد مانگیے اس لیے کہ یا اللہ اولاد ایسی دے جو تیرے دین کی خدمتگار ہو، اور اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ کا شکر اس لیے کیجئے کہ اللہ نے اولاد دی ہے اور اس کو دین کی خدمت پہ لگائیے۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر یوں ادا کرنا چاہیے کہ اس اولاد کو دین کی راہ میں لگائیے۔ یہ دنیا کی جو وراثت ہے یہ فنا ہونے والی، دین کی وراثت فنا ہونے والی نہیں، اور اصل وراثت تو وہی ہے۔ ہمارے باپ دادا کی جو وراثت تھی وہ پیسہ اور دولت تو ہمارے لیے چھوڑ کے نہیں گئے، جو چھوڑا انہیں ہمارے لیے، اگر ہم اس کے فی الواقع محافظ ہیں تو صحیح وارث ہے اپنے باپ دادا کی۔ اگر ہم اس کی محافظ نہیں جو ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے چھوڑا تو ہم ناخرف ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم وارث نہیں ہیں اپنے ماں باپ کے۔ یہ تو آپ دیکھیے نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کون نہیں جانتا انہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ شاید آج کوئی گھرانہ ایسا ہو مسلمانوں کا جو امام بخاری کے نام سے واقف نہ ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے امام بخاری بے اولاد تھے، دنیاوی اعتبار سے امام بخاری کی اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیسے زندہ اور روشن رکھا کہ قیامت تک ان کا نام اللہ نے باقی رکھا۔ دین کی دعوت جو ہے یا دین کی تبلیغ جو ہے یہی باقی رہنے والی ہے، یہی کام آنے والی چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی جو دین کے راہ میں کام کرنے والی ہے، دین کی خدمت گار ہے۔ جو دین کی خدمت گار نہیں وہ تمہاری باعث وبال ہے، قیامت کے دن وہ تمہارا بھی دامن پکڑے گی، خود بھی جہنم میں جائے گی۔ جو اولاد مانگے، اولاد اس لیے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اولاد دے جو تیرے دین کی خدمت گار،
تیرے دین کے رستے میں کام کرے، تیرے دین کو پھیلائے، تیرے دین کا نام روشن کرے۔ اور اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو وراثت اس بات کی اس کو حوالے کیجیے کہ جو دین کا کام ہے اس کو آگے بڑھائیں، وہ اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے والے ہوں۔ یارثنی، جو میرا بھی وارث ہو، وہ یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وجعل ہو، وجعل کون سا فعل ہے؟ وجعل امر کا، اور تو کر ہو اس کو، یعنی اس بیٹے کو، ربی، اے میرے رب، رضین، رضین کیا ہے یہ؟ مصدر ہے راضی ہونا، اور تو اس کو ایسا کر جس سے تو راضی ہو جائے، اس کو اتنا نیک، متقی، صالح، پاک، صاف، دین کا خادم، خدمتگار، اپنا فرما بردار، اتنا بڑا رضی، تو راضی ہو جائے۔ یہ کتنی اچھی دعا ہے۔ انسان کو اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے تو ایسی دعا کرنی چاہیے جو واقعی اللہ کو بھی اچھی لگے کہ یا اللہ ایسی پاکیزہ اولاد عطا فرما جو تیرے نبیوں کی وارث بنے، تیرے دین کی خدمتگار ہو، تیرے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچائے، اور پھر یا اللہ وہ ایسے کام کرے جو تیرے حضور شرف قبولیت پائے اور تو راضی ہو جائے اس سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا جواب ارشاد فرمایا، یا زکریا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا کو ندا دی، فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور زکریا علیہ السلام سے جا کے یہ بات کہو، انا، بے شک ہم، ان اور نہ ہے، انا نبشرو، کون سا فعل نبشرو؟ فعل مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، نبشرو، ہم بشارت دیتے ہیں، نبشرو، ہم بشارت دیتے ہیں، ہم خوشخبری دیتے ہیں، کا تجھ کو، انا نبشرو کا، ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں، بے غلام، غلام کا معنی لڑکا، لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تو نے وارث مانگا اپنی نبوت کا، اور پھر آل یعقوب پورے خاندان کا وارث مانگا ہے۔ اب وہ وارث تو لڑکا ہو سکتا ہے جو دین کی خدمت کرے، دین کی اشاعت کرے، دین کو اگلی نسلوں تک پہنچائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیری دعا قبول کی اور تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اسمہ، اس کا اسم، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ان کا نام رکھ دیا۔ یہ 5 انبیاء وہ ہیں جن کے نام اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیے، خود اللہ نے نام رکھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کا نام پہلے سے رکھ کے تجویز کر کے دے دیا کہ میں جو بیٹا تمہیں دوں گا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجل، لم نجل کون سا فعل ہے؟ مضارع بلم ہے، کیا معنی ہوگا؟ ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، لہو واسطے اس کے، من قبلو پہلے، سمین، مادہ کیا ہے سمین کا؟ سین میم عین، عین تو ہے نہیں اس میں، مادے کے تینوں حروف جو ہے وہ اس لفظ میں موجود ہونے چاہیے۔ سین میم واو ہے اس کا مادہ، سین میم واو، سمو،
اس کے دو معنی ہیں. اس کا نام ہوا وہ اونچا ہوا. سمو جو خبروں میں پڑھتے ہیں یہ امیروں کے نام کے ساتھ، مادہ اس کا بھی وہی ہے. اس کا معنی ہے اونچا ہوا، اعلیٰ، بلند ہوا. اور سمو کا معنی اس کا نام ہوا سمین، نام والا. لم نجعل نہیں بنایا ہم نے واسطے اس کے من قبل سمیہ، اس سے پہلے ایسے نام والا ہم نے اس سے پہلے کوئی آدمی پیدا ہی نہیں کیا. نام سے مراد نام بھی ہے اور صفات بھی ہیں. نام سے مراد سمیہ سے مراد خوبیاں بھی ہیں اور نام بھی ہے، دونوں چیزیں مراد ہیں اس سے. یعنی ایسی ہم نے اس میں خوبیاں رکھی، ایسی ہم اس کو صفات عطا کریں گے کہ اس سے پہلے ویسی صفات کسی میں نہیں ہوگی، اور پھر ایسا نام بھی پہلے کسی کا نام نہیں ہوگا. قال زکریا علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، انا کیسے، یکون ہوگا، لی واسطے میرے، غلام. اب یہ دیکھیے کہ انسان کی فطرت کیسی عجیب ہے. پہلے تو مانگا اللہ سے اولاد، مانگنی جو ہے وہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. ایک چیز سے محروم ہے انسان تو مرتے دم تک خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے یہ مل جائے. جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، جو بھی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، اب یہ بات ذہن میں فوراً آئے گی یا اللہ ہوگا کیسے. اب یہ بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ اس پہ قادر ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہے تو بشر ہی، نبی ہیں بشر بھی ہیں. وہ جو بشری تقاضا ہے انسان کے جسم میں تجسس کا. اب دیکھیے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی مکینک نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے. ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ موٹر جو ہے یہ انجن سے چلتی ہے، موٹر جو ہے یہ انجن سے چلتی ہے. لیکن یہ جاننے کے باوجود، یہ یقین ہونے کے باوجود کہ انجن سے ہی چلتی ہے، ہر انسان کے دل میں یہ تجسس تو رہتا ہے کہ یہ انجن سے موو کیسے کرتی ہے. اس کو ذرا اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کیسی ٹیکنالوجی کیا ہے، آخر یہ موو کیسے کرتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک یہ یقین کرنا کہ چلتی انجن سے ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ تجسس تو ہر آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ انجن چلاتا کیسے ہے اسے. یہ اس یقین کے خلاف نہیں ہے کہ گاڑی کو انجن چلاتا ہے. یہ بات اس یقین کے خلاف نہیں کہ گاڑی کو انجن ہی چلاتا ہے. یہ تجسس پیدا ہونا کہ یہ انجن موو کیسے کرتا ہے، یہ بیٹری کا کنیکشن ہے، یہ ڈائنمو ہے، یہ اس کے ساتھ گیئر ہے، یہ اسٹیئرنگ وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ آخر کیسے اس کو موو کرتا ہے، یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، یہ ساری کس طرح چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں اور کس طرح حرکت کرتی ہے، یہ جاننا یا اس کا تجسس کرنا یہ اس یقین کے خلاف نہیں ہے کہ گاڑی کو انجن ہی چلاتا ہے. لہذا زکریا علیہ السلام نے جو بشری تقاضا تھا دل میں، یہ تجسس، اللہ نے پہلے خود اعتراف کیا یا اللہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اولاد ہو ہمارے ہاں. اس کے باوجود مانگی. جب اللہ نے بشارت دے دی کہ ٹھیک ہے تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، تو پھر یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ یا اللہ ہوگا کیسے، اسی بیوی سے ہوگا یا میں دوسرا نکاح کا حکم ہوگا مجھے اس بڑھاپے میں، اور اگر اسی بیوی سے ہوگا تو کیا اسی بانجھ پن کے ساتھ ہی ہوگا، یا اللہ آپ اس کو صحیح کر دیں گے، اس کو صحت دے دیں گے. انا یکون لی غلام، بیٹا ہوگا کیسے یا اللہ. پھر وہی بات دہرائی زکریا علیہ السلام نے، وکانت امراتی عاقرا، جب کہ ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغ تو کون سا فعل ہے، بالا کا معنی وہ پہنچا، بلغ تو میں پہنچا، بدل کے بارے بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپا میرا پہنچا، اتین
اتین کا معنی اتاؤ کا معنی اتاؤ ان امر ربہم، قرآن مجید میں یہ لفظ آئے ہیں اتاؤ ان امر ربہم، انہوں نے تجاوز کیا اپنے رب کے حکم سے، حد سے آگے گزر گئے اپنے رب کے حکم سے، سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، کسی چیز کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا، کسی چیز کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا اتاؤ ہے۔ اتین بڑھاپا جو ہے وہ حد سے آگے گزر چکا ہے، بڑھاپا جو ہے حد سے آگے گزر گیا ہے، بہت ہی بڑھاپا آ گیا ہے، بیوی بھی بانجھ ہے اور میرا بڑھاپا جو ہے وہ حد سے آگے گزر گیا ہے، یا اللہ بیٹا ہوگا کیسے؟ قال، فرشتے نے جواب دیا کذالک، ایسے ہی ہوگا، جس حال میں تم دونوں ہو اسی حال میں ہوگا، تمہارے بڑھاپے میں تمہاری بیوی کے بانجھ پن میں ہی بیٹا ہوگا، کذالک ایسے ہی۔ قال ربک، فرشتے نے یہ بات کہی، قال ربک، تیرے رب نے کہا، هو علی ہین، ہوا وہ یعنی بچے کو پیدا کرنا، علیہ میرے اوپر، ہین، ہین کا معنی یہ مادہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ وہی ہے واو ہا نون والا بہر کمزور، ہین آسان، ہین، ہین آسان ہے، تیرے رب نے کہا ہوا علیہ ہین، وہ میرے اوپر بہت آسان ہے، یعنی بچے کو پیدا کرنا، وقد خلقتو کا، وقد اور تحقیق، خلقتو کون سا فعل ہے؟ خلقتو ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، خلقتو میں نے پیدا کیا، کا تجھ کو، وقد خلقتو کا اور میں نے تجھ کو پیدا کیا، من قبلو اس سے پہلے، ولم تکو شیئن اور تو نہیں تھا، ولم یکو اور تو نہیں تھا، شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے اطمینان کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے تجھے پیدا کر دیا، اب تمہارے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ جواز تو موجود ہے، کچھ نہ کچھ اسباب تو موجود ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، مرد اور عورت دونوں موجود ہیں، جو سبب ہے اولاد کا وہ تو موجود ہے، تیرا وجود جو ہے اس سے پہلے جب تو پیدا ہوا اس سے پہلے وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کر دیا، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آگے تمہارے ہاں اولاد پیدا نہ کر سکیں؟ جب تجھے اللہ نے پیدا کر لیا، ولم تک شیئا، تیرا وجود نہیں تھا، اسی طرح تجھ سے آگے اللہ تعالیٰ کے لیے تیری اولاد پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ آگے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، قال رب اجعل لی آیۃ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے باوجود زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب کی کہ یا اللہ مجھے اپنے اطمینان کے لیے کوئی نشانی بتا دے، جب تیری طرف سے ہمیں امید ہو تو ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ نے ہمیں امید دے دی ہے۔ قال، زکریا علیہ السلام نے کہا، رب اجعل، اے میرے پروردگار، کر
لی واسطے میرے آیتن ایک نشانی، قال اللہ نے فرمایا آیتوں کا تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، تکلم کون سا فعل ہے؟ مذکر حاضر ہے۔ اللہ یہ کہ نہیں تکلم الناس تو کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثہ لیال، لیال واحد کیا ہے؟ لیل، 3 راتیں، سویًا، سویًا کا معنی برابر، سوا سوا جسے کہتے ہیں، سویًا صحیح سالم ہوگا تو، ٹھیک ٹھاک ہوگا تو، اچھا بھلا ہوگا تو، یہ صحت مند ہوگا، اچھا بھلا ہوگا، کوئی تجھے بیماری لاحق نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود 3 دن تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہے، جب تیرے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے امید لگا دے گا تو تیری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، تو کلام نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو نشانی کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی زکریا علیہ السلام نے محراب میں، اور وہیں پہ فرشتے نے آ کے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ اور پھر نشانی کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ نشانی ہے تمہاری کہ تم 3 دن تک کلام نہ کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، خرج وہ نکلا زکریا علیہ السلام علی قومہ اپنی قوم کے سامنے، من المحراب محراب سے، محراب کا معنی جی اس کا مادہ کیا ہے محراب کا؟ ہا را با، حرف کا معنی نہیں، وہ دوسرا ہا ہوتا ہے جی، جنگ ہے، حرف کا معنی جنگ ہے۔ محراب ظرف مکان ہے، وہ جگہ جہاں پہ انسان اپنے نفس سے جنگ کرے، جنگ کرنے کی جگہ۔ محراب کا معنی جنگ کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پہ انسان اپنے نفس سے یا شیطان سے جنگ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ کمرہ یا حجرہ، کمرہ کہہ لیجئے۔ اپنے کمرے سے نکلا زکریا علیہ السلام، فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، اوحا واحد کا معنی اشارہ کرنا، واحد کا لفظی معنی ہے اشارہ کرنا۔ اوحا زکریا علیہ السلام نے اشارہ کیا، الیہم طرف ان کی، کن کی طرف؟ لوگوں کی طرف، قوم کی طرف، قوم کی طرف اشارہ کیا۔ اشارے سے یہ بات کہی، ان سبحو، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے امید لگا دی اور اس زکریا علیہ السلام کی زبان جو ہے 3 راتوں کے لیے بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ محراب سے نکلے، فاوحا الیہم، اور اشارہ کیا اپنی قوم کے لوگوں کو۔ کیا اشارہ کیا؟ ان سبحو، یہ کہ سبحو کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے، جمع کا صیغہ ہے سبحو، تسبیح کرو، بکرتن، بکرا کسے کہتے ہیں جی؟ پہلا پار، بکرا جو ہے پہلے پار کا حصہ، دن کا پہلا پہر، بکرتن وعشین، مغرب سے عشاء تک کا وقت جو ہے اس کو عشین کہتے ہیں، مغرب سے عشاء تک کا وقت۔ مطلب یہ کہ تم لوگ تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہدایت کی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ آگے پھر یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کرتے ہوئے وہ ساری تفصیل درمیان سے چھوڑ دی کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، وہ بیٹا
جوان ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کو نبوت بھی دے دی، اور اب اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب فرما رہے ہیں فرشتے کے ذریعے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ کیا ہے؟ اور ہے خذ الکتاب، پکڑ کتاب کو۔ کتاب کون سی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے یہ تورات، کتاب سے مراد تورات ہے۔ انجیل تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ویسے یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی عمر میں 6 مہینے کا فرق ہے۔ یحییٰ علیہ السلام 6 ماہ بڑے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں۔ یہ ویسے مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دونوں خالہ زاد تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ تو کتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو پکڑ۔ کیا مانا؟ کتاب کی تعلیمات کو، کتاب کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ، کتاب کی تعلیمات پہ مضبوطی سے عمل کر۔ آتینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جب متکلم کا صیغہ ہے، اور ہم نے دیا ہو اس کو، یعنی یحییٰ علیہ السلام، حکم سے مراد دانائی، سمجھ، نبوت، فراست، ساری چیزیں ہیں۔ صبیًا کا معنی سبھی بچے کو کہتے ہیں، بلوغت سے پہلے کا جو عمر کا حصہ ہے اسے بچپنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے ہی، جو بات اللہ نے فرمائی کہ ہم نے ایسی خوبیاں عطا کی اس کو جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اب وہ خوبی ایک تو یہ تھی کہ نام اللہ نے خود تجویز کیا، دوسرا بچپن سے نبوت کسی کو نہیں دی گئی، بلوغت کے بعد نبوت دی گئی، لیکن بلوغت سے قبل کسی کو نبوت نہیں دی گئی، جو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو دے دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَنَانًا، حنان اور منان۔ منان کا معنی کیا ہے؟ احسان کرنے والا، اور حنان شفقت کرنے والا۔ حنانًا شفقت کرنے والا، من لدنا، یعنی ہم نے اپنی طرف سے خاص خوبی یہ اس میں رکھی کہ وہ شفقت کرنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، رحم کھانے والا تھا، ترس کھانے والا تھا۔ وزکاتً، زکات کا معنی پاکیزہ۔ زکات جو مال سے ہم حصہ نکالتے ہیں اس کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکات نکالنے کے بعد باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ پاک تھا، وَكَانَ تَقِيًّا، اور متقی بھی تھا۔ یعنی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی صفات گنوائی، بچپن میں نبوت دی، ان کے اندر ہم نے شفقت کا جذبہ رکھا، پاکیزہ بنایا، اور وہ بہت ہی متقی تھے۔ آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، برن کا معنی، بر کا معنی کیا ہے؟ خشکی۔ تو برن کا معنی اصل میں لفظ تو یہ وہی ہے، لیکن نیکی جو ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی کہہ لیجئے، زمین خشکی یا زمین جو ہے بہت وسیع ہے، بہت کھلی ہے، اس اعتبار سے برن اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا، کھلی نیکیاں کرنے والا، برن بہت نیکی کرنے والا۔ بے والدیہ،
اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ صفت کے طور پہ بات کا تذکرہ فرمایا۔ والدین کے بڑے احسانات ہیں اولاد پہ، اولاد کا حق بنتا ہے وہ نیکی کا سلوک کرے اپنے والدین کے ساتھ، لیکن اس حق کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ ان کی صفت کی ہے، ان کی تعریف کی اس معاملے میں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑی نیکی کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رب رضیہ کہا نا زکریا علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس کے کام ایسے ہو جو تجھے پسند ہے، اور ان پسندیدہ اعمال کو اللہ تعالیٰ یہاں گنوا رہے ہیں کہ اس میں یہ خوبیاں تھیں۔ ان میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا۔ والدین کے ساتھ جتنی بھی انسان کو عاجزی، انکساری، اطاعت، فرما برداری انسان کے بس میں جہاں تک ہو سکے والدین کو ناراض نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جتنی انسان خدمت کر سکے والدین کی، جتنی کر سکے خدمت وہ کم ہے، اور انسان کی والدین کی خدمت ایک ایسا نیک عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا بدلہ انسان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا بھی دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سزا مؤخر کر دیتے ہیں قیامت تک کے، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا عمل ہے کہ اس کی سزا مؤخر نہیں کرتے اللہ۔ جو آدمی اپنے والدین کو پریشان کرے گا، اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، والدین کو ستائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے سزا دے دیتے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے والدین کی فرما برداری کرے، والدین کی اطاعت اور والدین کی، اب یہ دیکھیے نا بر بالوالد ہے، ایک طرف زکریا علیہ السلام کی عمر دیکھیے، ایسی عمر جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ہڈیاں ختم ہو گئی ہے، قوت نہیں ہے، ماں بانجھ ہو گئی ہے، بیوی جو ہے بانجھ ہے۔ اب ایسی عمر کی اس سٹیج میں عمر کا جب اس عمر کو آدمی پہنچ جائے تو انسان کا مزاج قدرتی طور پہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، انسان کا مزاج تنگ پڑتا ہے، اور ایسے موقع پہ اولاد کا فرما برداری کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اپنے والدین کو راضی رکھنا، یہ فی الواقع بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمارے ہاں اب یہی مسئلہ یہی ہوتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، باپ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، والدین، اب بیٹا جو ہے وہ پڑھ لکھ جاتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ اب ماں باپ تو بیوقوف ہے، یہ تو سمجھتے نہیں ہے ہمارے مسائل کو۔ بھائی بچے ہیں، بیوی ہے، اب کہاں لے کے جائے، انہیں طلاق دے دے، کیا کرے کیا نہ کرے، اب ماں باپ ہے وہ یہی ہے، یہ کرو یہ ایسے کرو، ہم ناراض ہیں، ہم ایسے ہے ایسے ہے۔ انسان کہتا ہے ہم کدھر جائیں اب یہی وہ امتحان ہے جو اللہ بندے سے لینا چاہتا ہے کہ اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں، جس میں انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ والدین کو راضی رکھو۔ بچوں کو بیوی کو راضی رکھنے کا کہیں حکم نہیں دیا، بیوی بچوں کو راضی رکھنے کا کہیں اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی مزاج اور فطرت میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ انسان اپنے بچوں سے محبت کرے، بیوی سے محبت کرے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیوی بچوں سے بھی محبت کرو یا ان کو بھی راضی رکھو، لیکن والدین کے لیے اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ والدین اللہ کے احکام مانو، برر بوالدین، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین سے نیکی کرو یا احسان کا سلوک کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، لم یکن اور نہ ہوا وہ جبارن سرکش، جبر کرنے والا، سختی کرنے والا، سرکش ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے اسے جبار نہیں بنایا، عصیت نافرمان نہیں بنایا، اپنے ماں باپ کا نافرمان یا اپنے بڑوں کا نافرمان، اپنے استادوں کا نافرمان یا اپنے عزیز و اقارب کا نافرمان۔ فرمایا کہ وہ سرکش نہیں تھا، باغی نہیں تھا، نافرمان نہیں تھا۔ وسلام علیہ، اللہ فرماتے ہیں اور سلامتی ہے اس پر یوم ولدا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان جو صلاحیتیں تھیں، یہ خوبیاں تھیں، یہ صفات تھی، ان کا بدلہ کتنا بڑا دیا اللہ، دنیا میں ہی بدلہ دے دیا۔ فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، سلامتی ہے اس پہ یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوا، وہ یوم یموت،
سلامتی ہے اس پہ جس دن وہ مرے گا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہے اس پہ جس دن وہ اٹھے گا زندہ ہوگے۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ ہر باطنی اور ظاہری شر سے محفوظ، ہر گناہ سے، ہر برائی سے محفوظ۔ جس دن وہ پیدا ہوا اسی دن سے پاک، صاف، متقی، پرہیزگار، صالح، نیک، اسی دن سے وہ ہر برائی سے محفوظ، ہر شر سے محفوظ، ہر فتنے سے محفوظ، ہر فساد سے محفوظ۔ اس لیے کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن وہ گویا ایک زندگی کا جو امتحان ہے اس میں داخل ہوا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو زندگی کے امتحان میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی موت تک اس امتحان میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک جتنی اس کی زندگی تھی، سلامتی سلامتی ہے اس پہ، وہ امن میں ہے، سلامتی میں ہے، حفاظت میں ہے۔ کس کی حفاظت میں؟ اللہ کی حفاظت میں، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر غلطی سے، ہر شر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ یحییٰ وہ ہے جنہوں نے غلطی کا ارتکاب تو کیا کبھی غلطی کا، گناہ کا قصد نہیں کیا۔ یحییٰ وہ ہے غلطی کا کرنا تو دور کی بات، گناہ کا کرنا تو دور کی بات، گناہ کے ارتکاب کا تصور تک نہیں کیا، قصد نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ کی سلامتی۔ اور پھر مرنے کے وقت اللہ کی سلامتی، یہ تو مرے گے تو پتہ چلے گا کتنی بڑی چیز ہے۔ مرنے کے بعد تو زندگی سے بھی بڑا امتحان شروع ہو جائے گا۔ قبر میں جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر نکیر اتنے ڈراؤنے ہیں، سیاہ رنگ کے اسودان ازرقان، ڈراؤنی آنکھیں، اور اتنی کڑک دار آواز، بجلی کی جیسے چمک ہے، کڑک ہے، بجلی کی کڑک کی طرح آواز ہوگی۔ فرمایا کہ دانت ان کے گائے کے جیسا سینگ ہے، اس طرح دانت ہوں گے ان کے بڑے بڑے، اور فرمایا کہ اپنے دانتوں سے زمین کو اکھیڑتے ہوئے آئیں گے۔ اتنا خوف اور دہشت کا منظر ہوگا کہ انسان برداشت نہیں کر سکے سوائے ایمان والے کا۔ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بذات خود بہت بڑا امتحان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف کو دیکھ کے تو میں نے موت کی تکلیف کو برا جاننا چھوڑ دیا ہے۔ موت کی تکلیف کو برا جاننا چھوڑ دیا کہ شاید یہ موت کی تکلیف گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ موت کی تکلیف ہے ہی اتنی زیادہ۔ اور پھر بعض حدیثوں میں بھی یہ بھی ہے، اور اس کا تصدیق صحیح حدیث سے ہو جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے کے لیے کہ موت کے وقت شیطان انسان کے پاس آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے۔ یہودی ہو جاؤ، نصارہ کا دین جو ہے وہ اچھا ہے، نصارہ کے دین پہ مرو، یہودیوں کا دین اچھا ہے، یہودیوں کے دین پہ مرو، یعنی اس طرح کی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الحرق واعوذ بک من الغرق والحرم والغرق حرق حرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، واعوذ بک، میں تو اسے پناہ مانگتا ہوں، ان یتخبطنی الشیطان من الموت، میں اس بات سے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے۔ اس بات سے اللہ کی پناہ ہر وقت مانگنی چاہیے کہ کہیں موت کے وقت شیطان انسان کا ایمان نہ چھین لے۔ موت کے وقت انسان کو رغبت دلاتا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کے فلاں دین پہ بنو، وہ اچھا ہے دین۔ اور اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت دے، اور ایمان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سارے مراحل طے کروائے قبر کے، ورنہ بعد کے سارے مراحل جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سلامتی ہے یحییٰ پہ موت جس دن وہ مرا، قبر کے فتنے سے محفوظ، موت کے فتنے سے محفوظ، قبر میں سوال جواب سے محفوظ، قبر کے سارے معاملات سے محفوظ۔ اور پھر جس دن وہ اٹھے گا اس دن کتنا گھبراہٹ کا دن ہوگا، کتنی تکلیف کا اور آزمائش کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس دن بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی یحییٰ کے لیے،
اس دن بھی وہ ہر طرح کے گھبراہٹ سے، پریشانی سے سلامتی میں ہوگا، امن میں ہوگا، حفاظت میں ہوگا. یعنی یہ بدلہ ہے ان صفات کا جن کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ حنان ہے، ترس کھانے والا، رحم کرنے والا دوسروں پہ، اور پاکیزہ ہے، متقی ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، سرکش نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے. اس کا بدلہ یہ ہے سلام علیہ یوم ولدہ. یہ جتنی بھی نیکیاں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ نیکیوں کے اثرات بڑے ہوتے ہیں انسان کی زندگی پہ، انسان کی اولاد پہ، انسان کے گھر پہ، انسان کی نسلوں میں چلتے ہیں نیکیوں کے اثرات. اس بات کو مت بھولیے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اس کو نظر انداز کر دیں. نیکی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے اثرات اور بڑے نتائج ہیں، اور اس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں. یہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ بہت بڑی دعا ہے. اللہ تجھے سلامت رکھے ہر برائی سے، شر سے، فتنے سے، تکلیف سے، پریشانی سے، نقصان سے. یہ تو اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے. جب انسان مرے گا، مومن آدمی کو فرشتہ آگے سب سے پہلے السلام علیکم کہے گا. جب انسان مرتا ہے، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت بھی فرشتہ آ کے السلام علیکم مومن آدمی کو کہے گا. یہ دعا جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. سلامتی کی دعا بہت بڑی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی، جس دن مرے گا اس دن بھی سلامتی، جس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اس دن بھی اس کے لیے سلامتی ہے. آگے پھر یہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد مریم علیہ السلام کا واقعہ اگلے رکوع میں شروع ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت سے انہوں نے سمجھا قصہ پاک کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے آسمانوں پہ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور 40 سال کا عرصہ گزاریں گے زمین پہ، اور پھر اپنی طبی موت، جس طرح عام انسان طبی موت مرتے ہیں ویسے ہی طبی وفات ہوگی ان کی. اس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بڑی تفصیل سے اور بڑی وضاحت سے فرمایا ہے. اب جن لوگوں نے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثالیں ہر طرح کی رکھ دی ہیں. اگر انسان یہ غور ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ، کام ہی نہ لے عقل سے، اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی قدرتوں کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں. قیامت کے دن جب انسان جہنم میں چلا جائے گا، انسان اس لیے یہ بات کہے گا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم دنیا میں بات غور سے سنتے مولویوں کی، اور ناقل یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، عقل سے کام لیتے تو ہم کبھی بھی جہنم میں نہ آتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرتوں کی ساری نشانیاں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. دیکھیے، بغیر باپ کے پیدا کرنے کی قدرت بھی اللہ نے دکھا دی ہمیں، بغیر ماں کے پیدا کرنے کی قدرت بھی اللہ نے دکھا دی، بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے دکھا دیا. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، صرف باپ سے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا. تینوں طرح کی مثالیں اللہ نے دے دی، جبکہ قاعدہ اور قانون یہ بنایا کہ پیدائش جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں سے ہوگی. لیکن اس قاعدے اور کلیے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تینوں طرح کی مثالیں بنا کے یہ بات بتا دی کہ جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گا، قیامت کیوں نہیں لائے گا، وہ دوبارہ زندہ کیسے نہیں کرے گا. مثالیں اللہ نے ساری رکھ دی. اب ان ساری مثالوں کے باوجود اگر کوئی انسان سوچنا نہ چاہے، سمجھنا نہ چاہے، عقل نہ سے کام نہ لینا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اور یہی وہ پچھتاوا ہوگا
جس پہ انسان قیامت کے دن پچھتائے گا کہ کاش ہم دنیا میں عقل سے کام لیتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرو اذن تبازت. اس میں ایک تو یہ رکوع جو ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے سامنے مثال رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ وہ قیامت پہ اعتراض کرتے تھے, دوبارہ زندہ ہونے پہ اعتراض کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے مثال رکھی کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر چکا ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ اس سورہ کے بعد ہی ہجرت حبشہ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کے حبشہ جانا ہے جہاں پہ عیسائی بادشاہ ہے, اور وہاں پہ مسلمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب ہوگا. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی کے بارے میں جو حق بات تھی وہ مسلمانوں کو بتا دی کہ صحیح عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. دونوں گروہوں نے غلو کیا, ایک نے افراد کی, دوسرے نے تفرید کی. ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہہ دیا, دوسرے نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا, بعد اس وجہ سے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ بتا دیا کہ جب تم عیسائیوں کے ملک میں جاؤ گے اور وہاں تمہیں اس بات سے سابقہ پیش آئے تو تمہیں وہاں کون سا عقیدہ پیش کرنا چاہیے. یہی وہ عقیدہ ہے یا یہی وہ عیسیٰ علیہ السلام